پر اور مریم نواز صاحبہ کی میزبانی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس ہوا اور نہایت خوشگوار ماحول میں ہوا اور تمام مسائل انتہائی سنجیدہ اور گہرے تجزیوں کے ساتھ زیر بحث آئے، اور یہ جو آئے روز کسی ایک خاص مہم جوئی کے تحت میڈیا پر پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی خبریں چلائی جاتی ہیں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ دم توڑ چکی ہیں۔ پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئی ہے اور آنے والے مستقبل میں اس ناجائز حکومت سے قوم کی جان خلاصی کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرعزم نظر آئی ہے۔ میں ایک بات میڈیا کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہر طبقہ، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس وقت مظلوم ہیں، میڈیا بھی اور میڈیا پرسنز بھی اسی طرح مظلوم ہیں، اور جس طرح ہم میڈیا کے مظلوم طبقے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اٹھنے والی آواز کو قوم تک پہنچائے اور پوری قوت کے ساتھ پہنچائیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے اجلاسوں میں یہ بات کہی تھی کہ 31 دسمبر تک تمام ممبران اسمبلی اپنے اپنے استعفے پارٹی لیڈر تک پہنچائیں گے۔ آج تمام پارٹیوں نے اس میٹنگ کو رپورٹ دی کہ سب کے استعفے پارٹی قیادت تک مکمل طور پر پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک ہدف آج حاصل ہو چکا ہے۔ دوسری بات، ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ 31 جنوری تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت ہے اور یہ آخری تاریخ ہوگی۔ سو آج پھر ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اس کی تاریخ کا تعین اعلان کرے گی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیپ سٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ عمران خان ایک مہرا ہے جس کے لیے دھاندلی جنہوں نے کی اور جنہوں نے ان کو قوم پر مسلط کیا، ایک جھوٹی حکومت قائم کی، ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں، اور ہماری تنقید کا رخ اب ان کی طرف ہوگا، برملا ہوگا، اور اب ان کو سوچنا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست پر اپنے پنجے گاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا اس سے دستبردار ہو کر اپنی آئینی ذمہ داریوں کی طرف جاتے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ فوج ہماری فوج ہے، ہم اس کو اپنی فوج سمجھتے ہیں، ہم تمام جنرلز کا احترام کرتے ہیں، یہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن دفاعی قوت اگر اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاست میں مداخلت کرتی ہے، سیاسی معاملات کو اپنے قبضے میں لیتی ہے، اس سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں،
آج اگر پاکستان میں آئینی بحران ہے، قانونی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، تو وہ اس تجاوز کی وجہ سے ہے کہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے صرف ایک مہرے کی طرف تحریک کا رخ نہیں موڑنا، بلکہ اس کے پیچھے ان پشتیبانوں کی طرف بھی ہم نے اس تحریک کو متوجہ رکھنا ہے اور پبلک پر یہ واضح کرنا ہے کہ تمام خرابیوں کی اصل جڑ کون ہے اور کیوں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم آج ایک بات اور کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ 19 جنوری کو اسلام آباد میں نیب کے دفتر کے سامنے پی ڈی ایم کے تحت مظاہرہ ہوگا، الیکشن کمیشن کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی مظاہرہ ہوگا، اور ہم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ نیب کے دفاتر کے سامنے بھی اس طرح کے مظاہرے کیے جائیں، کیونکہ نیب کو ہم احتساب کا ادارہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو بھی ہم اس موجودہ نظام کا ایک ایسا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں جو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ انتقام کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ اب ہم ملک میں انصاف چاہتے ہیں، احتساب سے کوئی بھاگا نہیں ہے، سارے سیاستدان جب بلائے گئے تو احتساب کے لیے آگے بڑھے ہیں، لیکن یہ احتساب ثابت ہو گیا کہ احتساب نہیں، انتقام ہے، اور جیسے کہ آن ڈیوٹی وہ صرف حزب اختلاف کے خلاف ایک مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ سیاستدانوں کو آئے روز نوٹسیں دینا، بلانا، اس پر بھی ہم آنے والے دنوں میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگی تو کچھ سخت فیصلے کرنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اچھا مولانا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے استعفوں کی بات کی ہے، استعفے آپ کے پاس آ گئے ہیں، آگے جمع کب کروائیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ لانگ مارچ کا فیصلہ بھی ہوگا جب یہ مدت پوری ہوگی، اور استعفوں کا حکمت عملی بھی وضع کی جائے گی۔ ہر چیز ہم باہمی مشورے کے ساتھ، کسی بیرونی دباؤ کی بنیاد پر نہیں، بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب سینٹ کے حوالے سے اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں ہی ابھی جس طرح آپ نے آخری بات کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ضمنی الیکشن میں بحث ہوئی ہے، لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے۔ جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے، اصولی طور پر ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ابھی اس میں وقت ہے، حالات کو مد نظر رکھا جائے گا، اور آگے جو ہمارے اجلاسات ہوں گے اس میں حتمی فیصلے کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی CAC کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے پوری تفصیل کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کو واضح کیا ہے، اس کی سیاسی پوزیشن کو واضح کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تجاویز مرتب کی ہے وہ سامنے رکھی ہیں، اور تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہوئی ہے، اور پھر متفقہ آراء قائم کی گئی۔ مولانا صاحب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ابھی خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی حکومت کی جانب سے، مریم نواز کی کل گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی ٹریس کیا گیا میری گاڑی کو۔ آپ کی قیادت PDM کی گرفتار ہوتی ہے تو پھر کون لیڈ کرے گا اس میں؟ میرے خیال میں ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اب ہم باقاعدہ جیلوں کا رخ کریں، اور پورے ملک میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم اس پر پاسپائی اختیار نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ جب محمد علی درانی صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی تو پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات آئے تھے کہ بیک ڈور جو مذاکرات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، پھر PDM خود مذاکرات کرے۔ آپ کل بحیثیت PDM سربراہ کے محمد علی درانی سے ملے تو کیا آپ نے سب کو اعتماد میں لیا تھا، اور دوسرا کیا آپ ڈائیلاگ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ کہیں پر بات چیت کا بھی عمل ہونا چاہیے؟ اس میں ایڈ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ذرائع کی طرف سے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے واپس نہیں آیا تو پہلے وہ آئیں گے تو پھر لانگ مارچ ہوگا، وہ قیادت کریں گے۔ یہ ساری جو ہے باہر کی وہی قیاس آرائیاں ہیں جو آپ کے صفوں میں چل رہی ہیں، اور جس پر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہے، اور
न किसी किस्म का कोई अब हम इसके जिम्मेदार नहीं है। बाकी रही बात जी मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बग़ैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फ़लसफ़ा था वो बयान किया, और उसके जवाब में मैंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान है। बात ख़त्म हो गई। अभी आपने बात की कि आप जो फौजी की आदत है तो आप समझते हैं कि इससे माशरे में और पाकिस्तान में मज़ीद शात फैलेगा, और क्या इससे जो आप हज़रत हम इस्लाह अहवाल के लिए ज़रूरी समझ इस्लाह अहवाल के लिए अब हमने ज़रूरी समझ लिया है कि हम इस बात को एड्रेस करेंगे, पब्लिक के सामने एड्रेस करेंगे, क्यों आवाम के मामलात में मुदाखलत की जाती है और मुल्की निज़ाम पर कब्ज़ा किया जाता है। आज हमारे ऊपर जब डीप स्टेट का लफ्ज़ आता है तो हेनरी वहाँ अमेरिका में एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि उसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान को दुनिया में बेइज्जत किया जा रहा है? ये जमहूरी मुल्क है, ये आईनी मुल्क है, और इसको उसी अंदाज में हमें चलाना चाहिए। हमने बहुत ही स्पेस दी हुई है, और हम समझते हैं कि बस सिर्फ जो कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है, जो मोहरा है, कठपुतली है, उसी को बस डिस्कस करते रहें, और पीछे जो जिम्मेदारान हैं उसको हमेशा नज़रअंदाज करते रहें। मेरे ख्याल में सियासी मामला है, मुल्क का मामला है, मुल्क अव्वल है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कोई और। पीपल्स पार्टी और हम सब ने 20 सितंबर के ऊपर जो डिक्लेरेशन साइन किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। आप हजरात तो मुश्किल यह है कि सियासतदान और सहाफ़ी में एक फ़र्क होता है कि जो बात अभी हमने तय नहीं की, आप कहते हैं क्यों तय नहीं की, उसको हल हो जाना चाहिए। अभी दोनों से मेरा सवाल है कि आपने अभी कहा कि सेनेट के हवाले से आप लोग अभी सोच रहे हैं, दूसरा ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि तरीके अदम-ए-एतमाद कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में लाई जाए, क्या इस पर इत्तफाक हुआ है कि आप लोग तरीके अदम-ए-एतमाद दोनों ऐवानों में लेकर आएंगे? और मरियम साहब आप बता दें कि आप लोगों ने इत्तफाक किया है जो पीपल्स पार्टी ने CSE की जो तजवीज़ सामने रखी थी, आप लोगों ने PMLN ने इत्तफाक मुकम्मल किया है? मौलाना साहब आप जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए जवाब जो उन्होंने पहला सवाल किया है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। देखिए बहुत सी, हाँ, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें इसलिए भी छोड़ी होती हैं कि आप लोग उस पर तबसरे करते रहेंगे, और हम फिर आपको नहीं हम आपको वो क्या कहते हैं सरप्राइज देते रहेंगे। जी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और बहस होती है, डिस्कशन चलती रहेगी, इसका कोई फौरी जल्दी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। आपका सवाल हो गया। पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी, जो एक कंपोनेंट पार्टी के तौर पर उसका हक है कि वो अपनी तजावीज़ पेश करे, पेश की, डिस्कस हुई है और वो अच्छे नताइज उसके बरामद हुए। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें जो इजलास के अंदर जो बात आती है वो इजलास ही की अमानत होती है। हर बात जो है वो चौकों पे नहीं की जाती, संजीदा माहौल जो है वो संजीदा माहौल में डिस्कस किया जाता है। बाकी ये बात कि हमने गेट नंबर कौन से पे जाना है, तो ये फैसला हमें अभी करना है। ठीक है, थैंक यू। क्या मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये जो लोग मुज़ाकरात के लिए भागे फिर रहे हैं, किसकी आशीर्वाद इनको हासिल? कौन भागे फिर रहे हैं? ये जो मुज़ाकरात कौन? किस गेट से अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, क्लियर। आपने इस्तीफों की बात की, दो इस्तीफे जो है वो कौमी असेंबली पहुंचे लेकिन वो कबूल नहीं हुए, उन लोगों ने वापस ले लिए। आपने कहा था इस्तीफे मुंह पर मार कर आना, तो वो इस्तीफे वापस हो गए। देखें, एक तो PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का, स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं, वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे
और वो इस्तीफों से पीछे हटें। ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।